بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس شعبہ بنات سال دوم، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ باب تحریم الکذب، یہ باب شروع ہوا تھا جھوٹ کی حرمت کے بیان میں، اور اس میں ہم نے غالباً ایک حدیث مبارکہ ہوئی تھی۔ آج یہاں سے ہم پڑھیں گے وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، یہاں سے غالباً وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ، چار خصلتیں ایسی ہیں، چار عادتیں ایسی ہیں کہ من کن فیہ، جو اگر کسی میں پائی جائے، یعنی چاروں کی چاروں، کان منافقا خالصا، ایسا شخص خالص منافق ہے۔ نفاق سے متعلق بات آپ کے سامنے آ گئی، آپ سمجھ گئی۔ پھر عرض کر دوں کہ یہاں پر نفاق سے مراد نفاق عملی ہے، نفاق اعتقادی مراد نہیں ہے۔ نفاق اعتقادی سے انسان کافر ہوتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے، قرآن میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ نفاق اعتقادی ہوتا ہے کہ اس میں انسان خدا نخواستہ ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، لیکن دل سے کافر ہوتا ہے، وہ نفاق اعتقادی ہے۔ ایک نفاق عملی ہے کہ اس میں انسان مسلمان رہتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، البتہ اس میں نفاق کی عادتیں آ جاتی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے اور گالم گلوچ ہے، یہ نفاق کی علامات ہے۔ اس میں انسان اگر یہ عادتیں پائی جائے تو یہ نفاق عملی ہے، یہ منافق ہوگا، لیکن منافق عملی ہوگا، منافق اعتقادی نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اچھا، فرمائیں کہ اربع من کن فیہ، چار عادتیں خصلتیں ایسی ہیں جو چاروں اگر پائی جائے تو کان منافقا خالصا، یہ شخص خالص منافق ہوگا، پکا منافق ہوگا، یعنی منافق عملی۔ ومن كانت فیہ خصلۃ منہن، اور اگر کسی میں ان خصلتوں میں کوئی ایک آدھ پائی جائے، ایک پائی جائے، دو پائی جائے، کانت فیہ خصلۃ من نفاق، تو اس میں نفاق کی وہ علامت پائی جائے گی۔ ایک علامت تو ہم کہیں گے بھئی اس میں ایک علامت نفاق کی ہے، دو ہو تو دو ہوگی، تین ہو تو تین، چاروں ہو تو پھر یہ پورا منافق ہے۔ تو فرمایا کانت فیہ خصلۃ من نفاق، تو اس میں نفاق کی خصلت سمجھی جائے گی، ایک عادت سمجھی جائے گی کہ اس میں فلاں خصلت نفاق کی موجود ہے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ نفاق کی اس علامت کو ختم کر دے، چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ وہ کون سی چار علامتیں ہیں؟ دیکھیں فرمائے اذا اؤتمن خان، پہلی علامت نفاق کی کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، جب اس کو امانت دار بنایا جائے، خانہ، تو یہ اس امانت میں خیانت کرے، یہ اس امانت میں خیانت کرے۔ اذا اؤتمن خان، یہ اس امانت میں خیانت کرے۔ اور اسی طریقے سے آگے دوسری علامت کیا ارشاد فرمائی؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ تیسری فرمائی وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، بعض روایتوں میں آتا ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اس میں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، الفاظ کا فرق ہے، مطلب وہی ہے کہ جب وعدہ کرے تو غداری کرے، وعدہ خلافی کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، تو معلوم ہو وعدہ خلافی بھی نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، چوتھی علامت بیان کی گئی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کوئی معاملہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف آ جائے تو فجر، گالم گلوچ کرے، بد کلامی کرے، بد زبانی کرے۔ بعض روایتوں میں تین علامات بھی آئی ہے، وعدہ خلافی، جھوٹ، خیانت، اور اس روایت میں چار علامتیں آئی ہیں، چوتھی علامت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ تو بہرحال یہ جو چاہے تین ہو یا چاہے چار ہو، یہ نفاق کی علامتیں ہیں، نفاق عملی کی، اور یہ ایک صاحب ایمان میں ہونی نہیں چاہیے۔ پکا مومن وہی ہے کہ جو جھوٹ سے اجتناب کرے، سچ بولے،
پکا مومن وہی ہے جو وعدہ خلافی سے اجتناب کرے، ہمیشہ وعدے کی پابندی کرے۔ پکا مومن وہ ہے کہ جو ہمیشہ امانت دار رہے اور کبھی خیانت نہ کرے۔ پکا ایمان والا وہ ہے جو ہمیشہ بد کلامی سے، بد زبانی سے، گالم گلوچ سے بچے، زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ نفاق کی علامتیں ہیں، یہ علامت نفاق کی یہاں پر اس باب میں اس لیے لائے۔ باب سے مناسبت یہ ہے کہ یہ باب ہے باب تحریم الکذب، جھوٹ کی حرمت کے بیان میں۔ اور اس روایت میں بھی ایک علامت کیا ذکر کی گئی؟ اس روایت میں دوسری علامت جو نفاق کی ذکر کی گئی، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تو جھوٹ یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو یہاں پر اس باب کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ یہ نفاق کی علامت بھی ہے، یہ منافق کی نشانی بھی ہے۔ ایک صاحب ایمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جیسے ایک روایت میں آتا ہے، میں نے اس دن بھی ذکر کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کہ ایک صاحب ایمان مومن ہوتے ہوئے چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول ایک صاحب ایمان مومن ہوتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی ایمان اور جھوٹ یہ جمع نہیں ہوتے۔ ایک صاحب ایمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو بہرحال جھوٹ سے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے، چاہے جھوٹ کی کوئی بھی صورت ہو۔ جھوٹ کی بھی پھر بہت ساری صورتیں ہیں۔ ہم تو عام طور پہ صرف محدود سمجھتے ہیں نا جھوٹ کا مفہوم، کہ بھئی کسی کو کوئی خلاف واقعہ بات بتا دی، وہ تو جھوٹ ہے ہی خلاف واقعہ بات، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ زبان سے جھوٹ بولنا یہ بھی جھوٹ ہے، یا اپنے پاس وہ چیز ظاہر کرنا جو انسان کے پاس نہیں ہے، شاید آگے روایت میں آ بھی جائے، اپنے عمل سے، اپنے سٹائل سے، حرکات و سکنات سے ایسا ظاہر کرنا، اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنا، اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنا، نیک ظاہر کرنا، یا اس طرح جیسے انسان حقیقت میں نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو اس میں جھوٹ کا گناہ بھی ہے، دھوکے کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا گناہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے آگے روایت میں آئے گا جھوٹے خواب بیان کرنا، کہ آنکھوں نے وہ دیکھا نہیں جو انسان شو کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، یہ بھی جھوٹ کی بدترین شکل ہے۔ تو یہ بہت ساری صورت ہے۔ اسی طریقے سے عملی طور پر بھی جھوٹ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جھوٹ کے اندر ہم شاید اس کو شمار نہیں کرتے۔ آج کل سرٹیفکیٹ جھوٹے بنتے ہیں، تعلیمی سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ، دوسرے قسم کے، تو یہ بھی اس کے اندر بھی جعل سازی کے علاوہ جھوٹ کا گناہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کہیں انٹرویو وغیرہ ہے اس میں غلط بیانی کر لے، جھوٹ بول لے، وہ بھی تو جھوٹ ہے۔ جعلی کاغذات بنانا، شو کرنا، یہ سب کے سب جھوٹ کی شکلیں اور جھوٹ کی صورتیں ہیں۔ غلط تصدیق کرنا، جھوٹی تصدیق کرنا، اس میں ان سب معاملات میں جھوٹ کا گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے اجتناب آج نہیں کرتے۔ آگے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنق يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تحلم بحلم لم يره، کہ جو شخص ایسا خواب بیان کرے، کہ جو شخص ایسا خواب بیان کرے کہ لم يره، جو حقیقت میں اس نے نہیں دیکھا، جو حقیقت میں اس نے نہیں دیکھا، صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامت، نہیں، کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے اور وہ اس نے نہیں دیکھا، وہ خواب دیکھا ہی نہیں، قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ کلفا، تو اسے پابند کر دیا جائے گا، اسے مجبور کیا جائے گا، کیا؟ ان یعقد بین شعیرتین، کہ بھئی اب جو کے دو دانوں کے مابین گرہ لگاؤ۔ جو کا دانہ دیکھا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے، جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگا، اور جو کے دو دانوں کے درمیان کون گرہ لگا سکتا ہے؟ یہ تعلیق بالمحال ہے۔
تو جوں کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگانے پر اس کو مجبور کیا جائے گا، وَلَن يَفْعَلْ، اور ہرگز یہ ایسا کام نہیں کر سکے گا، گرہ نہیں لگا سکتا۔ اور فرمائے وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور جس شخص نے کان لگا کر بات سنی ایسے لوگوں کی، ایسی قوم کی کہ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وہ اس کے اس عمل کو ناپسند کرتے ہو، وہ نہیں چاہتے ہو کہ یہ ہماری بات سنے، لیکن اس کے باوجود یہ چھپ کر ان کی بات سنتا ہے۔ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنک کہتے ہیں پگھلائے ہوئے سیسے کو، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا۔ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً، اور جس نے کوئی تصویر بنائی جاندار کی، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً، جس نے جاندار کی تصویر بنائی، عُذِّبَ، اسے قیامت میں عذاب دیا جائے گا، وَكُلِّفَ أَن يُنفَخَ فِيهِ، اور اسے بھی مکلف یعنی مجبور کیا جائے گا، پابند کیا جائے گا کہ آپ اس تصویر میں روح پھونک لو، اس میں روح پھونک دو، جان ڈال دو، اور ظاہری بات یہ تو نہیں کر سکے گا نا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، اور یہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا۔ جب نہیں کر سکے گا پٹائی لگے گی۔ تو دیکھیں اس حدیث میں بھی ذکر کیا گیا جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے، من تحلم بحلم لم یرہ، جھوٹا خواب یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ زیادہ بدترین جھوٹ اس لیے ہے کہ اس میں گویا کہ یہ جھوٹ کی نسبت اللہ پاک کی طرف کر رہا ہے۔ دیکھیں خواب دکھانا یہ اللہ پاک کا کام ہے، خواب دکھائیں نہ دکھائیں یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اچھا خواب برا خواب یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اب ایک انسان نے کوئی خواب دیکھا نہیں اور صبح اٹھ کر لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے یا اپنا مقام اور مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے یا دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو بھی مذموم مقاصد ہو، لوگوں سے جھوٹے خواب بیان کرتا ہے، میں نے رات کو یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، اور اتنے لوگ جو ہے میرے معتقد بن گئے، آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، جنت چلا گیا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، بدترین انجام اس انسان کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ خواب گویا کہ یہ تو اختیار میں نا اللہ پاک کے، اور یہ نسبت کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اور اللہ پاک نے اس کو نہیں دکھایا، تو یہ جھوٹ اپنے پروردگار کی طرف کر رہا ہے، نسبت کر رہا ہے۔ اسی لیے اس کو سزا بھی کیا ہوگی؟ جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ بھئی اب یہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگا تو ٹھیک ہے، تو جان چھوٹ جائے گی عذاب سے، لیکن یہ نہیں لگا سکے گا۔ یہ تعلیق بالمحال کے طور پر ہے، جیسے قرآن جیسے ہے نا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ اسی قبیل میں سے ہے۔ تو جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ نہیں لگا سکتا انسان، اور یہ بھی جب نہیں لگا سکے گا تو عذاب جاری رہے گا، پٹائی لگتی رہے گی۔ تو ویسے مطلقاً جھوٹ بھی سخت گناہ ہے، اور پھر خواب جس کی نسبت پروردگار کی طرف ہوتی ہے، جھوٹے خواب بیان کرنا یہ بدترین گناہ ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ذکر کیا، یہ تو دیکھیں باب سے مناسبت بھی یہ ہے کہ جھوٹا خواب یہ بھی جھوٹ ہے، اس میں بھی جھوٹ شامل ہے نا، یہ بلکہ زیادہ بدترین جھوٹ ہے۔ اور اس روایت میں کہ جو کسی لوگوں کی بات، قوم کی بات، جماعت کی بات چھپ کر سنے، براہ راست چھپکے سے کان لگا کر سن رہا ہے، ٹیلی فون اٹھا کر سن رہا ہے، چھپکے سے خاموشی سے کسی ذرائع سے سن رہا ہے، ایسے شخص کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا انڈیلا اور ڈالا جائے گا۔ اس کان سے اس نے، کیونکہ یہ بھی چوری کی ایک صورت ہے، یہ بھی چوری، جس طرح کسی کا مال چورانا علماء نے لکھا ہے جائز نہیں ہے، اسی طرح کسی کی بات کو چوری چھپے سننا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی بھی اتنی سخت سزا ہے۔ اسی طرح تیسرا گناہ اس حدیث مبارکہ میں تیسری بات یہ ذکر کی کہ جو جاندار کی تصویریں بناتا ہے تو اس کو قیامت میں کیا سزا ملے گی؟ اب چاہے جاندار کی تصویر کسی بھی ذریعے بنا رہا ہے، ہاتھ کے ذریعے بنا رہا ہے، مٹی سے بنا رہا ہے، پتھر سے بنا رہا ہے، لکڑی سے بنا رہا ہے، پیتل لوہے سے بنا رہا ہے، کانچ سے بنا رہا ہے، کاغذ پر قلم سے بنا رہا ہے، پینٹنگ کے ذریعے بنا رہا ہے، اور یا پھر ڈیجیٹل آلات کیمروں کے ذریعے سے کھینچ رہا ہے، کوئی بھی صورت ہے سب تصویر سازی میں آتی ہے، چاہے آج کل کے جدید آلات کے ذریعے ہو، قدیم آلات کے ذریعے ہو، کاغذ پر ہو، کسی پتھر لکڑی کے ذریعے بنانے میں ہو، لیکن شکل و صورت مطلقاً بنانا جائز نہیں جاندار کی، پھر چاہے وہ انسان کی ہو یا حیوان کی۔ اور مصور کو، تصویر ساز کو کتنی سخت سزا قیامت کے دن ملے گی کہ اللہ پاک اس کو مجبور کریں گے کہ تم نے جتنی تصویریں دنیا میں بنائی ہیں، بنوائی ہیں، کھینچی ہیں، کھنچوائی ہے، اب اس میں جان ڈالنی پڑے گی۔ جان تو یہ نہیں ڈال سکتا، جان ڈالنا تو اللہ پاک کا کام ہے، اور جب یہ نہیں ڈال سکے گا
اس کو سخت عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، جہنم میں سخت عذاب ملے گا، پٹائی ہوگی اس کی۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے دیکھیں روایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افر الفرا ان یری الرجل عینیہ ما لم تریا، رواہ البخاری۔ ترجمہ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افر الفرا، من افر الفرا، جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ، جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ان یری الرجل عینیہ ما لم تریا، کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے ما لم تریا جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ اس سے مراد بھی جھوٹا خواب بیان کرنا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ یہ جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ میں سب سے افر الفرا، پھر جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ۔ لیکن ایک عام جھوٹ بولنا ہے، ایک جھوٹا خواب بیان کرنا ہے۔ جھوٹے خواب کو عام جھوٹ سے بھی زیادہ بدترین قرار دیا گیا۔ عام جھوٹ تو انسان اپنی زبان سے بول رہا ہے، کسی کے نسبت کوئی جھوٹی بات کر رہا ہے، لیکن جھوٹے خواب میں نسبت اللہ پاک کی طرف ہے، کیونکہ خواب دکھانا نہ دکھانا یا جس طرح کا وہ اللہ پاک کا کام ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی مجھے اللہ پاک نے دکھایا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے نہیں دکھایا ہوتا، یا جو یہ خواب بیان کر رہا ہے وہ خواب نہیں دکھایا ہوتا، تو یہ اپنے پروردگار کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہا ہے، جو بہت ہی جرت اور سنگدلی کی علامت اور دلیل ہے۔ تو اس کو فرمایا افر الفرا، افر الفرا، کہ پھر جھوٹوں میں بھی تو بدترین جھوٹ ہے، سنگین جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان کوئی جھوٹا خواب بیان کر لے۔ تو یہ بہرحال بہت ساری صورتیں اس طرح جھوٹ کی ہیں، جیسے میں نے عرض کی نا کہ جھوٹے خواب بیان کرنا، اسی طریقے سے کسی کو مرعوب کرنے کے لیے، اپنے مریدین معتقدین میں اضافے کے لیے، لوگوں میں اپنا رعب ڈالنے کے لیے، مقام بنانے کے لیے، یا دنیاوی مفادات مقاصد حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بھی مقصد سے ہو، لیکن جھوٹا خواب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان اپنے پاس وہ نعمت ظاہر کرے جو انسان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ چیز ہے نہیں، اور انسان یہ شو ظاہر کر رہا ہے کہ لوگ سمجھے یہ میری ہے۔ دوسرے کی مثال کے طور پہ گاڑی ہے، میں جا کے اس کے پاس کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا کے پیج پہ ڈال رہا ہوں تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ گاڑی میری اپنی ہے جس کے ساتھ میں نے تصویر کھنچوائی ہے، حالانکہ سائیکل بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو بہرحال لوگوں کو اس طرح دھوکے میں ڈالنا اور اس طرح کی غلط طریقے اختیار کرنا، اس میں جہاں دھوکے کا گناہ آتا ہے وہاں جھوٹ کا گناہ بھی آتا ہے۔ یا اس طرح حلیہ بنانا، اب وہ حلیہ چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، دنیا کے اعتبار سے ہے، دین کی نسبت سے ہے، لیکن حقیقت میں انسان وہ نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ اپنے نام کے ساتھ اس طرح کی چیزیں، القابات لکھنا کہ جو چیز یا جو تعلیم انسان کے پاس نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ بہت ساری صورتیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم اسے جھوٹ نہیں سمجھتے۔ جھوٹا تعلیمی سرٹیفکیٹ، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، اور اسی طریقے سے جھوٹی اسناد حاصل کرنا، غلط بیانی کر کے حاصل کرنا، یہ سب کے سب جھوٹ کے اندر داخل ہے، اور جھوٹ کا گناہ ان سارے معاملات کے اندر داخل ہے، لیکن آج ہم ان معاملات کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیں اس میں یہ روایتیں جو آپ کے سامنے آئیں، تو جھوٹ معلوم ہوا نفاق کی علامت بھی ہے، اور معلوم ہوا کہ جھوٹ اتنی بدترین چیز ہے کہ اس جھوٹ کے بدبو سے اللہ پاک کے پاکیزہ فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ جب ایک جھوٹا انسان جھوٹ بولتا ہے نا، اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں اس جھوٹ سے ایک روحانی طور پر ایک بدبو پھیلتی ہے جو ہر انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ پاک کے فرشتے اس بو کو، ناگوار بو کو محسوس کرتے ہیں اور اس انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔
تو بہرحال جھوٹ ایک بدترین صفت ہے، جھوٹ ایک بری صفت ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے نا کہ جھوٹ، بدترین جھوٹ کیا بھی ہے کہ جیسے انسان کہتا ہے کہ جھوٹ ایک، یہ گویا کہ روایتوں میں آتا ہے، اس طرح کا مفہوم ہے کہ کسی کو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے۔ یہ بھی ایک بدترین سواری ہے جھوٹ کی کہ میں کہوں کہ یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کسی کے متعلق کوئی بات کروں اور پھر اس کی نسبت لوگ کہہ رہے ہیں فلاں یہ کہہ رہا تھا، لوگوں سے سنا ہے، یہ اس طرح۔ تو یہ بات کہہ کر جان چھڑا لینا کہ لوگوں سے سنا ہے، اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اسی لیے بے تحقیق باتیں کرنا، کسی کے متعلق کسی بات کی نسبت کرنا، کسی کے متعلق کسی معاملے کی نسبت کرنا بغیر کسی تحقیق کے، بغیر یقین کے، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے کہ میں کسی کے متعلق کوئی بات کہوں اور کہوں کہ لوگ کہہ رہے تھے، میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا بھئی آپ کو اس کے بارے میں علم تھا؟ فلاں کے متعلق آپ جو یہ بات کہہ رہے ہو یا الزام لگا رہے ہو یا اس طرح کی بات، تو تحقیق ہے تو پھر ثابت کر دو، ورنہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ عذر تھوڑی چلے گا یہ بات دنیا میں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں میں نے تو لوگوں سے سنا ہے، تو سنی سنائی بات تو نقل کرنا جائز بھی نہیں ہے شریعت اور دین کی روح سے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ تو بہرحال ایک صاحب ایمان کو ہمیشہ سچا، راست گو اور اسی طریقے سے زبان کا صاف ستھرا، معاملات کا کھرا ہونا چاہیے، جھوٹ سے، دھوکے بازی سے، غلط بیانی سے، بہتان ترازی سے، الزام تراشی سے ایک صاحب ایمان کو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے باتیں پھیلانا، افواہیں پھیلانا، یہ ایک صاحب ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اور پھر بدترین جھوٹ دیکھیں یہ بھی ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے متعلق من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث کا میدان بہت احتیاط پر مبنی ہے، لہٰذا یہ تھوڑی ہوگا کہ حدیث مبارکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آیا واقعی یہ حدیث ہے یا عام لوگوں کا مقولہ ہے یا لوگوں میں رائج ایک جملہ ہے اور میں کہوں کہ یہ حدیث ہے، بس اپنی طرف سے، اپنے اندازے سے۔ تو چونکہ حدیث کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، اس میں اندازے نہیں چلتے، اس میں بے احتیاطی نہیں چلتی، یہ بہت بڑا وبال اپنے سر پہ لینا ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو اس میدان میں بھی غلط راستے پہ لگا دیا گیا، صرف اپنے مسلک کو غلبہ دینے کے لیے یا اپنی ایک بے سروپا بات کو تقویت دینے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ تو حدیث میں ہے، اور بعض مرتبہ جھوٹ موٹ باقاعدہ ایک جھوٹے حوالے بھی لکھ لیتے ہیں، بخاری صفحہ فلاں، ترمذی صفحہ فلاں، اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہاں وہ حدیث ہی نہیں ہوتی، من گڑت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ انسان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کر لے، ایک صاحب ایمان ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ہمیشہ انسان سچ بولے، جھوٹ سے ہمیشہ احتراز کرے، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں تک جو ہم نے روایت آج پڑھی ہے یہ والی، تو یہاں آپ کا سبق رک گیا ششماہی کا، آپ کے ششماہی کا سبق یہاں پر رک گیا، اور آپ کے ششماہی کا آغاز غالباً ہوا تھا باب تحریم سماع الغیبت سے۔ تیاری کریں امتحان کی، منگل کے دن، آنے والے منگل کے دن آپ کا امتحان ہے، آنے والے منگل کے دن آپ کا امتحان ہوگا۔ باب تحریم سماع الغیبت سے شروع ہوا ہے، اور اختتام آج جو ابھی ہم نے روایت پڑھی کہ من افر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افر الفرا ان یری الرجل عینیہ ما لم تریا، یہاں پر اس کا اختتام ہے۔ آنے والے منگل کو امتحان ہے، بھرپور تیاری کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔